درود و سلام دنیا کے غموں کا مداوا ہے، اور اس بات کی تصدیق اس حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوں، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود کے لیے مقرر کروں؟ تو آپ نبی کریم نے فرمایا کہ جتنا تم پسند کرو۔ میں نے عرض کیا آقا یا رسول اللہ، 1/4۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کی آقا یا رسول اللہ، آدھا حصہ۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3۔ فرمایا اس میں بھی اضافہ کر دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنا سارا وقت آپ پر درود پاک پڑھنے کے لیے وقف کر دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا تب تو تیرا ہر غم دور ہوگا، ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ یہ ہے درود پاک کی برکت۔ ویسے تو درود و سلام کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں، اور درود و سلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیض اور برکت سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام محبوب خدا کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ ہے، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والے عمل، دل کی طہارت، بلاؤں کا تریاق، روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت و افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی، اور درود و سلام کی بے شمار فضائل اور برکات کا ذکر بھی ملتا ہے۔ درود و سلام قرب مصطفیٰ کا ذریعہ ہے۔ حضور نبی کریم کی ذات گرامی سے والہانہ عقیدت اور محبت ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ درود و سلام پڑھنا محبت رسول کی دلیل ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو قیامت کے دن قرب رسول کی نعمت سے، آپ کے دیدار سے فیض یاب کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے فرمایا قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اس دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر درود و سلام روحانی جسمانی پاکیزگی کا باعث بھی ہے، اور درود و سلام وہ پاکیزہ عمل ہے جو انسان کے تن اور من کو ہر قسم کی علائشوں، کثافتوں اور آلودگیوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھا کرو، بلا شبہ مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ درود و سلام شرف زیارت مصطفیٰ کا وسیلہ ہے۔ درود و سلام کی سب سے بڑی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو خواب یا حالت بیداری میں حضور کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے فرمایا جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 25 مرتبہ قل هو اللہ احد اور سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھے، پھر 1000 مرتبہ یہ درود پڑھے اللہم صلی علی محمد النبی الامی، تو خواب میں میری زیارت کرے گا، اور جو میری زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ درود و سلام نزول رحمت خداوندی کا باعث ہے۔ درود و سلام کا ورد رحمت خداوندی کا خزانہ ہے۔ جو شخص خلوص دل سے درود و سلام کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کے محبوب کی صرف تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی رحمتوں کے خزانے سے مالا مال کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم نے فرمایا جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ درود و سلام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ اللہ کے محبوب پر درود و سلام بھیجنا بھی انہی بخشش کے بہانوں میں سے
ایک ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والے دو بندے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور حضور نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں تو ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ درود و سلام قبولیت دعا کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور حضور نبی کریم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے ساتھ وہاں پر تشریف لے کر آئے۔ جب میں نماز پڑھ کر بیٹھ گیا تو پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر حضور پر درود پڑھا، پھر اپنے لیے دعا کی تو حضور نے فرمایا مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ جس شخص کو منظور ہو کہ میرا مال بڑھ جائے وہ یوں کہا کرے کہ یہ درود پاک پڑھے، اور اسے درود صدقہ بھی کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد عبدکا ورسولکا وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ایک بار پھر پڑھتے ہیں تاکہ یاد ہو جائے، اللہم صلی علی محمد عبدکا ورسولکا وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اور آخر میں درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ خود درود بھیجتا ہے، اور درود و سلام پڑھنے کی برکت کا اندازہ اس بات سے ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت درود پڑھنے والے پر خود درود بھیجتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عوف فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری سنائی کہ پروردگار فرماتا ہے جو شخص آپ پر درود پڑھتا ہے میں اس پر درود پڑھتا ہوں، اور جو کوئی آپ کو سلام کرتا ہے میں اس کو سلام بھیجتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ درود و سلام کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ہم سب کو اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور محمد و آل محمد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔